وَيَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں۔ ان آیتوں کو لے کر کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہے۔ موضوع کو آگے کی جانب لے کر چلیں گے کہ حقیقت میں زندگی عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ معزز مکرم حاضرین محترم وسامعین مکرم، گزشتہ جمعہ شرک اور اس کے اقسام کے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے۔ اس ضمن میں اس سے تعلق رکھنے والی ابتدائی اور اہم باتوں سے ہم فارغ ہو چکے ہیں۔ شرک کا مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے، جس کی 3 قسمیں اس تعریف سے معلوم ہو رہی ہے: شرک فی الذات، شرک فی العبادت، شرک فی الصفات۔ شرک فی ذات کا مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا ماننا، جیسے مجوسی لوگ کہتے ہیں کہ خیر کا خدا یزداں ہے اور شر کا خدا اہرامن ہے، 2 خداؤں کو مانتے ہیں، تو یہ شرک فی ذات ہوا۔ اسی طرح عیسائی اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور خدا مانتے ہیں، اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور خدا مانتے ہیں، تو یہ خدا کی ذات کے ساتھ شرک ہوا کہ خدا کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننا، یہ شرک کی ذات ہے۔ اسی طرح شرک فی العبادت، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی ذات یا کسی شخصیت کی عبادت کرنا، خدا سمجھ کر اس کے لیے نماز پڑھنا، سجدہ کرنا، اس کے نام کا روزہ رکھنا، یہ شرک فی العبادت ہے۔ جس طرح جاہلیت کے دور میں مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، اور بہت سارے مقامات پر خدا کے ماننے والے بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی خدا سمجھ کر عبادت کرتے ہیں، شرک فی العبادت۔ اور اسی طرح تیسری قسم ہے شرک فی الصفات، اللہ کے صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ اللہ کی صفات بہت سی ہیں، ان میں سے گزشتہ کی گفتگو میں ہم نے چند صفات بیان کیے تھے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت قدرت ہے، طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے بصارت، بصر، دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے سماعت، سننا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے زندہ کرنا، مردوں کو زندہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے زندگی عطا فرمانا اور موت دینا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کلام کرنا ہے، بات کرنا۔ یہ تیسری قسم کو بہت سارے لوگ نہ سمجھنے کی وجہ سے غلط فہمی کا شکار ہوئے، وہ بہت سارے لوگوں کو شرک اور کفر کے زد میں لا کر انہیں کافر اور مشرک کہنے لگے۔ تو قرآن کریم کی چند آیتیں ہیں، انہیں لے کر لوگ اس طرح اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم کسی کو نہ پکارو۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ لوگ اللہ کے علاوہ ان لوگوں کو پکارتے ہیں جو نہ ان کی آواز سنتے ہیں، نہ انہیں کچھ فائدہ پہنچاتے ہیں، نہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ وَيَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں۔ ان آیتوں کو لے کر کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہے۔ اب ان آیتوں پر ہم ان کو واضح رکھیں گے۔ ان آیتوں کو
موضوع کو آگے کی جانب لے کر چلیں گے کہ حقیقت میں زندگی عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، حقیقت میں موت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، انسان کو بیمار کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، حقیقت میں شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، حقیقی مددگار مولا اللہ رب العزت ہے، اور اسی طرح بندوں کو رزق دینے والا حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کی شان بے عیب و بے مثال ہے، تمام قدرتیں، تمام عظمتیں، تمام قسم کی کبریائی اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کے جتنے بھی صفات ہیں اس کے ذاتی ہے، کسی کے عطا کیے ہوئے نہیں ہیں۔ تو جو باتیں ابھی کہی گئی ہے، زندگی دینا، موت دینا، صحت دینا، بیماری کا دینا، رزق کا دینا، اولاد کا دینا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ اب قرآن کریم کی میں چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ اس کے ساتھ ٹکراتی ہوئی نظر آئے گی۔ مثال کے طور پر پہلی آیت اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بندوں کو اولاد دیتا ہے، لڑکے اور لڑکیاں عطا فرماتا ہے۔ یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَحَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ تعالیٰ انسانوں کو لڑکے دیتا ہے، بعض کو لڑکیاں دیتا ہے، اور بعض کو دونوں میں ملا کر دیتا ہے۔ تو اولاد کا دینا یہ اللہ رب العزت کی حقیقی صفت ہے۔ اب قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین حضرت مریم کے پاس آئے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ ان کے پاس آ کر کہنے لگے، جبرائیل امین نے حضرت مریم سے آ کر کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، میں تمہیں لڑکا دینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ مریم میں تمہیں لڑکا دینے کے لیے آیا ہوں۔ ایک آیت اللہ رب العزت کی یہ بتا رہی ہے کہ اولاد دینا اللہ کی صفت ہے، اور جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں لڑکا دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو دو آیتوں کو اگر نہ سمجھ کر پڑھے تو لوگ کہیں گے کہ جبرائیل مشرک ہو گئے، اولاد دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، جبرائیل اولاد کیسے دیں گے؟ ایک آیت کریمہ رہی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ غیب کا بھی جاننے والا ہے اور حاضر کا بھی جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ حقیقی غیب کا جاننے والا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، وہ رسول، وہ نبی ایسے ہیں جو غیب کی باتیں بتانے میں بخالت نہیں کرتے۔ تو ایک آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ غیب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور دوسری آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ رسول غیب کی بات بتانے میں بخالت نہیں کرتے، یعنی غیب کا علم اللہ کے پاس بھی ہے اور غیب کا علم رسول اللہ کے پاس بھی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ شرک ہو گیا۔ اس طرح بہت ساری آیتیں ہیں۔ اب یہ آیت کو لے لیجئے، جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں۔ غیر اللہ کو آواز دینا، پکارنا، مدد چاہنا، یا رسول اللہ کہنا، کسی کو یا کے ذریعے سے پکارنا شرک ہے۔ قرآن کریم میں جتنے مقامات پر یدعو کا لفظ یا تدعو کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب ہے پکارنا نہیں بلکہ عبادت کرنا، پکارنا نہیں بلکہ عبادت کرنا۔ تو آیت کے ایک معنی یہ ہوئے کہ اللہ کے علاوہ جو دوسروں کی عبادت کرتے ہیں وہ مشرک ہیں، ایک معنی یہ ہوئے۔ اگر آپ ہی کے قول کے مطابق صرف پکارنا ہی مراد ہے تو پھر یہ آیت کے زد میں آپ بھی آ جائیں گے۔ کسی کو پکارنا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کو پکارنا، آواز دینا، اس سے شرک کہاں سے لازم آتا ہے؟ قرآن کریم کی جب آیتیں پیش کی جاتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں، قریبی آدمی کو پکارنا شرک نہیں ہے، دور کے آدمی کو پکارنا شرک ہے۔ اچھا، آپ نے شرک کی ایسی تعریف کی ہے کہ قریبی شخص کی عبادت کرنا جائز ہے، دور کے شخص کی عبادت کرنا ناجائز ہے، کیا یہی بتانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ نہیں بتانا چاہ رہے، پھر کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا شرک ہے، تو قرآن کریم کی بے شمار آیتیں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا النبی، اے نبی، اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے فرمایا ہے
نہیں، دور کے آدمی کو نہیں پکارنا چاہیے. ٹھیک ہے، دور کے آدمی کو پکارنا شرک ہے، تو ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، اخیر قاعدے میں جب بیٹھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قسم کی مالی، بدنی، جسمانی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو. اب اپنے ایمان سے کہیے کہ جب السلام علیک یا نبی آپ کہہ رہے ہیں تو نبی تو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے. آپ کے قول کے مطابق مدینہ طیبہ کی سرزمین میں رسول مکرم اپنے قبر مبارک میں زندہ ہے، تو مدینے کو آپ کا سلام یا کے ذریعے سے کیسے پہنچ رہا ہے؟ یہاں تو نماز میں آپ نے شرک کیا. یا کہنا اگر شرک ہے تو ٹھیک ہے، رسول اللہ تو دور ہیں، پھر نماز میں آپ نے السلام علیک ایھا النبی کیسے کہا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ حکایت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر تشہد کو نازل فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا رسول اللہ نے کی اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت سلام بھیجا. یہ حکایت ہے جو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، حکایت نہیں ہے. اشیت اللمعات میں محدث دہلوی اور تمام عقائد اہل سنت و جماعت کے بڑے بڑے اکابرین، بلکہ دیوبند کے جو بڑے بانیان ہیں، ان کا بھی یہی اس میں قول ہے کہ جب تشہد میں جب سلام پڑھا جاتا ہے تو نبی کو غائب سمجھ کر نہیں، حاضر سمجھ کر السلام علیک ایھا النبی کہنا چاہیے. اگر غائب سمجھ کر السلام علیک ایھا النبی کہیں تو تمہاری نماز نامکمل ہوگی. اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں. اب اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنا چاہیے. اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے. قرآن کریم کی دو آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. پہلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ ہوا ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنوں کا مددگار ہے. اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نبی، اللہ رب العزت کی مدد آپ کے لیے کافی ہے. یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے. پھر سورہ تحریم میں، سورہ طلاق میں اللہ رب العزت نے فرمایا فاللہ ہوا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. اے نبی، اللہ آپ کا مددگار ہے، جبرائیل آپ کے مددگار ہیں، تمام مومنین آپ کے مددگار ہیں، اس کے بعد جتنے فرشتے ہیں آپ کے مددگار ہیں. قرآن کریم کی ایک آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نبی تمہارے لیے اللہ مددگار ہے، اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہاری مدد اللہ بھی کرتا ہے، جبرائیل بھی مدد کرتے ہیں، مومنین بھی مدد کرتے ہیں، تمام ملائکہ مدد کرتے ہیں. تو پھر کیا مطلب ہے؟ اللہ کی مدد اور فرشتوں کی مدد کیا شرک نہیں ہو گیا؟ تو حقیقت میں آیتوں کے ٹکراؤ کو انہوں نے ٹکراؤ سمجھا ہے. بنیادی قاعدہ یاد رکھنے کا یہ ہے کہ ذاتی طور پر ہر چیز کی مدد اللہ کی جانب سے ہے. ذاتی طور پر ہر ایک کو موت دینے والا اللہ رب العزت ہے. اللہ رب العزت کی عطا سے بھی بندوں کو قدرت حاصل ہے. وہ جب مدد کرتے ہیں تو اس کا مطلب شرک نہیں ہوتا. یہ اصطلاحی مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ شرک کے پھندے میں پڑھ کر دوسروں کو مشرک کہنے لگے ہیں. حقیقت میں زندگی اللہ رب العزت عطا کرنے والا ہے. اللہ نے بعضوں کو طاقت دی ہے، مردوں کو بھی زندہ کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قرآن کریم میں اس کی حکایت بھی ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون. اللہ کے مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں مٹی کے پرندے ہاتھ سے بنا کر اس میں پھونک مارتا ہوں اور زندہ ہو کر اڑنے لگ جاتے ہیں. اب بتائیے زندگی دینا اللہ کی صفت ہے یا نہیں؟ اللہ کی صفت ہے. پھر عیسیٰ بھی زندہ کر رہے ہیں تو کیا عیسیٰ بھی خدا بن گئے ہیں؟ نہیں. بات وہی ہے کہ حقیقی زندگی دینے والا اللہ ہے. اللہ کے عطا کرنے سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی قدرت سے دوسروں کو بھی طاقت ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مادرزاد اندھے اور پیدائشی کوڑی شخص کو شفا بخشتا ہوں. صرف میں ہاتھ پھیرتا ہوں تو اسے آنکھ آ جاتی ہے اور اس کے کوڑی کا مرض دور چلے جاتا ہے. اب بتائیے حقیقت میں صحت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. اللہ کی حقیقی قدرت ہے. پھر عیسیٰ ابن مریم بھی صحت دے رہے ہیں تو کیا خدا بن گئے ہیں؟ نہیں. یہ اللہ جو حقیق دینے والا شفا ہے وہ اللہ اپنے
ذاتی علم ذاتی قدرت سے دوسروں کو صحت دیتا ہے، اور عیسیٰ ابن مریم جو صحت دے رہے ہیں وہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کی عطا سے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ مردوں کو زندہ کرنا یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مردے کو زندہ نہیں کر سکتے۔ پھر عیسیٰ ابن مریم کہہ رہے ہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، قرآن کریم میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی زندہ کرنے والی ذات اپنی ذاتی طور پر اللہ کی ہے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی عطا سے اگر کوئی زندہ کرے تو وہ خدا نہیں ہوتا، اور اس کو ماننے والا مشرک نہیں ہوتا۔ ہاں اگر یہ کہیں کہ جس طرح اللہ اپنی ذاتی قدرت سے دوسروں کو زندگی عطا کرتا ہے، میں بھی یا فلاں بھی اپنی ذاتی قدرت سے زندگی عطا کرتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ تو اللہ کی جتنی بھی کمالات ہیں، جتنی بھی طاقتیں ہیں، جتنی بھی قدرتیں ہیں، وہ اس کی ذاتی ہیں، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، انبیاء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، صلحاء ہیں، انہیں اللہ رب العزت نے جو طاقت دی ہے، قدرت دی ہے، وہ اللہ کی عطائی ہے۔ تو کسی غیر کو جو طاقت مانتے ہیں، خدا سمجھ کر اگر مانے تو یقیناً شرک ہے، ناقابل قبول ہے، ہمیشہ میں جہنم میں رہنے والے ہیں۔ اگر وہ طاقتیں اور قدرتیں اللہ کی عطائی اور بِإِذْنِ اللہ مانے تو پھر ایسے ماننے سے شرک لازم نہیں آتا۔ یہی عین توحید ہے، یہی حقیقت میں توحید اسی کا نام ہے۔ لوگ توحید کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مشرک ہو گئے، مشرک کہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اگر کوئی یا رسول اللہ کہے تو کہتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے مثال دی، رسول اللہ کے زمانے مبارک میں ہی دور سے کسی نے رسول اللہ کو پکارا اور آپ نے سن بھی لیا اور اس کا جواب بھی دیا۔ وہ کیسے؟ حضرت ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے لیے وضو کرنے کے لیے اٹھے۔ آپ وضو فرما رہے تھے اور اپنی زبان مبارک سے فرما رہے تھے لبیک لبیک لبیک۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا نصرتا نصرتا۔ وضو سے فارغ ہوئے تو ام المؤمنین نے کیا کہ یا رسول اللہ، بظاہر تو آپ کلام کرتے ہوئے نظر آئے، لیکن آپ کس سے کلام کر رہے تھے وہ نہیں نظر آیا، کس سے کلام فرما رہے تھے؟ تو حضور نے فرمایا مکہ مکرمہ میں ہمارے حلیف قبیلے بنو کعب پر دوسروں نے حملہ کر دیا ہے اور ان کا قتل عام کیا ہے، قتل غارت گیری کی ہے، تو انہوں نے مدد کے لیے مکہ کی سرزمین سے مجھے پکارا ہے، وا محمدہ وا محمدہ۔ میں نے ان کی آواز سنی بھی ہے اور ان کے جواب میں کہا کہ لبیک محمد حاضر ہے تمہاری مدد کے لیے، لبیک میں حاضر ہوں تمہاری مدد کے لیے۔ پھر میں نے فرمایا نصرتا، تیری مدد کر دی جائے گی۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں تقریباً 450 میل کا فاصلہ ہے۔ یوں سمجھیے کہ 500 کلومیٹر کے فاصلے سے مکے میں آواز دینے والی کی آواز رسول اللہ سن رہے ہیں، تو رسول اللہ کا سننا اگر کوئی ذاتی مانے تو مشرک اور کافر ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ اللہ کی عطا سے سن رہے ہیں تو یہ عین ایمان ہے، یہ عین توحید ہے۔ اسی طرح اگر کوئی یا شیخ عبد القادر جیلانی کہے، اے شیخ عبد القادر جیلانی یا غوث المدد کہے، تو اس کے بھی یہی معنی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے عطا سے غوث اعظم مدد کرنے والے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہے، عین ایمان ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جیسے مدد کرتا ہے ذاتی طور پر، غوث اعظم محی الدین عبد القادر جیلانی بھی ذاتی طور پر مدد کرتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا مشرک ہے۔ تو کیا معلوم ہو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو طاقت دی ہے، اپنے انبیاء کو، اپنے مرسلین اور اپنے بزرگوں کو جو طاقت دی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو، وہ اللہ کی عطا سے دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اپنے ذاتی طور پر نہیں۔ تو کسی بزرگ سے یہ کہنا کہ آپ میری مدد فرمائیے، یہ ہرگز شرک نہیں ہے۔ روزمرہ کے معاملات میں بھی ہم کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو بچا لیجئے، آپ ہی میرے بچے کو بچا سکتے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں شرک ہے یہ جملہ کہ ڈاکٹر سے کہنا ہے بچانے کے لیے، ارے اللہ سے کہے بچانے کے لیے، تو ڈاکٹر صاحب کو حقیقی بچانے والا سمجھ کر نہیں پکار رہا ہے۔ ڈاکٹر کے ہاتھ میں اللہ نے شفا دی ہے، ڈاکٹر کو اللہ تعالیٰ نے جو علم اور شفا دی ہے، حقیقی شفا دینے والا تو اللہ ہے، اور اسے اللہ نے سبب اور ذریعہ بنایا ہے۔ سمجھ کر میں ڈاکٹر کو پکار رہا ہوں، میری مدد فرمائیے، بھائی بہت پریشان ہیں۔ بہت سارے لوگ مدرسے چلانے والے چندے کے لیے آتے ہیں، بھائی چندہ کرنے کے لیے کیوں آئے ہیں؟ 2 رکعت مصلی بچھا کر نماز پڑھی، اللہ سے مانگی اللہ میرے مدرسے کو چلائیے۔ غیر اللہ سے مدد مانگنے کیوں آ رہے ہیں؟ جو مشرک کہنے والے لوگ ہیں وہی چندہ مانگنے کے لیے آ رہے ہیں، بھائی میری مدد فرمائیے۔
جبکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین تیری ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ حقیقی مدد کرنے والا اللہ ہے، اللہ کی عطا سے اللہ کے نیک بندے بھی مدد کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ عین ایمان ہے اور یہی قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے۔ یہ باتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ خود بھی مغالطے کا شکار ہو گئے اور دوسروں کو بھی کافر اور مشرک کہنے لگے۔ اگر کوئی اللہ کے ولی کے قبر کے پاس جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بت پرستی کی طرح ہے، قبر پرست ہے۔ جس طرح وہ بت پرستی کر رہے ہیں یہ قبر پرستی کر رہے ہیں۔ بھائی پرستی کا مطلب عبادت کرنا، بت پرستی کا مطلب بتوں کو خدا سمجھ کر عبادت کرنا۔ اب کوئی اللہ کے ولی کے پاس جا رہا ہے، جاہل سے جاہل قسم کا مسلمان بھی ہو، کسی اللہ کے ولی کے مزار پر یہ سمجھ کر نہیں جاتا کہ وہ خدا ہے یا خدا کے برابر ہے، وہ یہ سمجھ کر جاتا ہے کہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے۔ تو آپ نے عبادت اور زیارت میں فخر نہ کرنے کی وجہ سے آپ مغالطے کا شکار ہو گئے۔ مزارات کے لیے اولیاء اکرام کے پاس جانا یہ زیارت ہے، عبادت نہیں ہے۔ مسلمان صرف خدا کی عبادت کرتا ہے، مسلمان خدا کو ہی حقیقی مددگار تسلیم کرتا ہے۔ پھر زیارت کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم زیارت کے لیے جایا کرو، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تزهدكم في الدنيا وتذكركم الآخرة۔ لوگوں میں نے اس سے پہلے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اسلام کا ابتدائی دور تھا، ابھی تم ایمان اور کفر اور شرک کو اچھی طرح نہیں سمجھے تھے۔ تم اگر اپنے باپ داداؤں کی قبروں کے پاس جاؤ گے تو جاہلیت کے عقیدے کے مطابق انہیں خدا سمجھ کر سجدہ کرو گے، خدا سمجھ کر طواف کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ منع کر دیا تھا قبروں پر نہ جائے۔ جب توحید اور ایمان اچھی طرح راسخ ہو گئے تو میں اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ دو فائدے ہیں۔ تزہدکم فی الدنیا، زیارت قبور سے تم دنیا میں زاہد بن جاؤ گے، موت کا خوف تمہیں بھی رہے گا، موت کے خوف سے تم نیک بن جاؤ گے۔ وتذکرکم الآخرہ، اور قبروں کی زیارت آخرت کی یاد دلائے گی کہ ایک روز مجھے بھی یہاں پر آنا ہے۔ تو زیارت الگ ہے، عبادت الگ ہے۔ اگر کوئی کسی ولی کے پاس جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے تو وہ یہ نہیں کہنا کہ صاحب قبر میری مدد فرمائیے، وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ پروردگار اس نیک ولی کے ذریعے سے میری مدد فرما۔ یہ ذریعہ اور وسیلہ ہے، کیوں وسیلہ بنائے؟ قرآن کریم نے خود حکم دیا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب جہالت کی وجہ سے بعض مسلمان مزارات پر جا کر سجدے کرے، غیر مسلموں کا دیکھا دیکھی اور مزارات کا طواف کرے، تو کوئی عقید اہل سنت و جماعت کا ادنا علم رکھنے والا عالم بھی اسے جائز نہیں کہتا، مستحسن نہیں کہتا، بلکہ وہ ناجائز عمل ہے۔ اگر کوئی کسی مزار پر جا کر سجدہ کرے تو فوراً حکم لگا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ کافر ہے۔ اگر کوئی کسی مزار کا طواف کرے تو کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے۔ پھر بھی آپ غلطی کا شکار ہو گئے۔ کسی کو کفر کا فتویٰ دینے کے لیے دیکھ لینا کافی نہیں ہے، تحقیق ضروری ہے، کیونکہ سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک سجدہ عبادت کا ہوتا ہے، ایک سجدہ تعظیم اور ادب کا ہوتا ہے۔ اب سوال کریں گے بھائی یہ دوسرے سجدے کی قسم کہاں سے لائی تم نے تعظیم ادب کا؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے متعدد مرتبہ فرمایا ہے فسجد الملائکۃ الا ابلیس، حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تمام فرشتے سجدہ کیے، ابلیس کو حکم دیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ نے فرشتوں کو حضرت آدم کے لیے سجدے کا جو حکم دیا وہ کون سا سجدہ تھا؟ کیا عبادت کا سجدہ تھا؟ اگر عبادت کا سجدہ ہو تو اللہ نے شرک کی دعوت دی ہے، عبادت کا سجدہ نہیں، تعظیم ادب کا سجدہ ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بن گئے، ان کے بھائی اور ان کے والدین آئے اور ان کو دیکھ کر تمام سجدے میں گر گئے، ان کے 10 بھائیوں نے اور ان کے والدین نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا۔ اب بتائیے پیغمبر کے بھائیوں نے کہ خدا سمجھ کر سجدہ کیا، تو کہنا پڑے گا خدا سمجھ کر نہیں، تعظیم و ادب کے لیے۔ یہ سجدہ تعظیمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تک جائز تھا، درست تھا، انسان کو بھی سجدہ کیا جاتا تھا، تعظیم اور ادب کا۔ عبادت کا سجدہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب جو ہمارے نبی دین لے کر آئے، شریعت لے کر آئے، آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن میری شریعت میں، میری دین میں سجدہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ نہ عبادت کا سجدہ جائز ہے،
نہ تعظیم کا سجدہ جائز ہے۔ تو بہت سے بہت یہ کہیں گے کہ اگر کوئی مزارات پر جا کر سجدہ کر رہا ہے اسے یہ کہیں گے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، گناہ کا کام کر رہے ہیں، آپ حرام کام کر رہے ہیں۔ اگر کسی ولی کی مزار کو تعظیم سمجھ کر سجدہ کر رہے ہیں تب بھی گناہ گار ہیں، کافر اور مشرک نہیں ہے۔ اگر کوئی خدا سمجھ کر سجدہ کر رہا ہے تو پھر وہ کافر اور مشرک ہے۔ تو اب بتائیے کہ ادنا سے ادنا مسلمان بھی کسی ولی کی مزار پر نا علمی میں جہالت کی وجہ سے معلوم نہیں ہے اسے کہاں سجدہ کرنا ہے، کہاں طواف کرنا ہے، معلوم نہیں ہے، کیونکہ مزارات پر بہت سارے غیر مسلم حضرات بھی آتے ہیں، وہ خدا سمجھ کے ادویس وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا ہے، جس طرح ہمارے یہ بت خدا ہے، یہ بھی خدا ہے۔ ہم اللہ کے ولی کو خدا نہیں مانتے، اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ صاحب مزار کو ہم خدا نہیں مانتے، خدا کا بندہ مانتے ہیں۔ تو خدا ماننے میں خدا کا بندہ ماننے میں فرق ہے۔ اب خدا کا بندہ مان کر اگر کوئی سجدہ کرے تو عبادت کا سجدہ نہیں ہے، تعظیم کا سجدہ ہے، وہ بھی ناجائز ہے۔ مزارات پر کسی کے بھی جا کر سجدے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح طواف کرتے ہیں امام حضرات، وہ بھی شریعت میں ناجائز و حرام ہے۔ طواف کرنے والے کو کافر نہیں کہیں گے۔ اگر کوئی خدا سمجھ کر طواف کر رہا ہے تو پھر وہ کافر اور مشرک ہوگا۔ خدا نہیں بلکہ خدا کا بندہ سمجھ کر ادب کے لیے، تعظیم کے لیے طواف کریں تو تب بھی وہ فعل حرام ہے۔ تو ایک گناہ ہے اور ایک شرک ہے، ان دونوں میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے لوگ خبر پرست مشرک نہ جانے کیا کیا کہہ دیتے ہیں۔ بندوں کو اللہ ہدایت کے پہلے سمجھنا چاہیے، اسی لیے حضور نے فرمایا اگر کوئی کسی کو مشرک اور کافر کہے تو اس کا شرک اور کفر اسی کی طرف لوٹ کر آتا ہے۔ اگر اس کے اندر شرک اور کفر نہ پایا جائے تو شرک اور کفر اتنا آسان نہیں ہے۔ اب یا رسول اللہ کہنا، یا نبی اللہ کہنا، یا شیخ عبد القادر جیلانی کہنا، یا غیروں سے مدد مانگنا، دوسرے سے مدد مانگنا، اس معنی میں حقیقی شرک ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جیسے خدا حقیقت میں ذاتی طور پر مدد کرتا ہے اسی طرح یہ نبی، یہ ولی بھی ذاتی طور پر مدد کرنے والے، تو یقیناً سری شرک ہے، ناجائز اور کفر ہے، سری شرک ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ کر کہ میں انہیں خدا یا خدا کے برابر یا خدا کی طرح ذاتی مدد کرنے والا نہیں بلکہ خدا کی عطا سے مدد کرنے والا سمجھ کر میں مانگ رہا ہوں تو پھر یہ جائز ہے، یہی عین ایمان ہے۔ مثال کے طور پر سمجھیے ایک بڑی کائنات ہے، ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کا ایک بادشاہ ہے۔ بادشاہ کے پاس طاقت ہے کہ چاہے تو وہ ہر چیز اپنے ہاتھوں سے کر سکتا ہے، لیکن بادشاہ اپنا روب، اپنا دبدبہ ڈالنے کے لیے محکمہ قائم کیا ہے، چند قوانین بنائے ہیں، چند لوگوں کو کام پر لگا دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی جب ایک کائنات بنائی، وہ کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے، کسی کی حاجت نہیں ہے اسے، نہ فرشتوں کی، نہ انسانوں کی، نہ جنات کی، نہ جانوروں کی، نہ چرند کی، نہ پرند کی۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنا روب و دبدبہ رکھنے کے لیے محکمہ بنایا ہے۔ رزق پہنچانے والے محکمہ، فرشتوں کے محکمے الگ ہیں، وہ بندوں کو رزق پہنچانے پر مامور ہیں۔ موت دینے کے لیے فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ موت دینے والا کون ہے، آپ فرمائیے۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ حقیقت میں موت دینے والا کون ہے؟ آپ کہیں گے کہ اللہ رب العزت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، اے حبیبہ فرما دیجئے کہ ملک الموت تمہیں موت دیتے ہیں۔ ملک الموت موت دیتے ہیں، یعنی یہ تو شرک ہو گیا۔ موت دینے والا اللہ ہے، پھر ملک الموت موت کیسے دیں گے؟ جبکہ ملک الموت ہے ایک ہی لیکن کئی مقامات پر پہنچ جاتے ہیں، جس کا دنیا سے رخصت ہونا طے پا چکا ہے ان کو موت دیتے ہیں۔ تو اللہ بھی موت دیتا ہے، یہ فرشتہ موت کا بھی موت دیتا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ اللہ حقیقت میں موت دینے والا ہے، یہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے دیے ہوئے طاقت و قوت سے فرشتہ فرشتہ روح نکالتا ہے۔ تو یہ معنی ہے قرآن کریم کی آیتوں کے نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سے لوگ مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو مزارات پر جانا، زیارت کرنا، یہ عین عقیدہ توحید ہے۔ خدا سمجھ کر کوئی نہیں جاتا، بزرگان دین کے پاس جانا چاہیے، برکتیں ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر جایا کرتے تھے۔ اپنے وصال مبارک سے ایک مہینہ پہلے بھی آپ نے شہدائے احد اور بدر کے مزارات پر جا کر ان کی زیارت کی اور انہیں الوداع کہا کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہے، اب ہم تم سے حقیقت میں ملنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام زمین کے خزانے عطا فرما دیے ہیں۔ اوتیت مفاتیح خزائن الارض،
اور آپ نے فرمایا کہ میں اس مقام سے جنت کے حوض کوثر کو جو اللہ مجھے قیامت میں دینے والا ہے میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ لوگوں، میرے دنیا سے جانے کے بعد تمہارے مشرک ہونے کا مجھے خوف نہیں ہے، تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا خوف نہیں ہے، بلکہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ انتم تنافسون فیہا، کہ تم دنیا کے مشغلوں میں، دنیا کی لذتوں میں کھو کر آپس میں ایک دوسرے کا قتل کرنے لگو گے۔ جب ہمارے نبی نے فرمایا کہ امت کا آپ کے بعد شرک میں مبتلا ہونے کا مجھے خوف نہیں ہے اور نہ گمان ہے، دنیا میں پڑھ کر اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا گمان ہے، تو پھر تم ہر ایک کو شرک مشرک کہتے پھرو گے تو دنیا میں کوئی بھی ایمان والا نہیں رہے گا۔ یہ کام کرنا شرک ہے، 11ویں کرنا شرک ہے، 12ویں کرنا شرک ہے، وہ 11ویں کا جانور کاٹنا شرک اگر کہیں گے تو دنیا میں کوئی مسلمان ہی نہیں رہے گا، مطلب پوری دنیا شرک سے بھری ہوئی ہے۔ اب 11ویں کا معاملہ الگ انشاءاللہ پر الگ گفتگو کریں گے۔ تو اب معلوم ہو گیا کہ حقیقت میں مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے حکم سے اللہ کے نیک بندے بھی مدد کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی مقام پر جنگل میں چلے جاؤ، راستہ پھٹک جاؤ، کوئی تمہارا راستہ بتانے والا نہ ہو تو تم بآواز بلند اس طرح آواز دو، اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ مدد کے لیے اللہ کو پکارنا چاہیے۔ کیا حضور شرک کا درس دے رہے ہیں؟ ارے اللہ کو پکارو، اللہ میری مدد فرما، نہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تم اس طرح آواز کرو، اعینونی عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فرشتوں کو بھی اور بہت سارے بزرگوں کو بھی جنگلات بیابانوں میں لوگوں کی رہبری کے لیے مقرر کیا ہے، کوئی نہ کوئی آ کر تمہاری مدد کرے گا۔ تو حقیقت میں مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی اجازت سے اللہ کے نیک بندے بھی مدد کرتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ اسی طرح حقیقت میں عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کسی کے وسیلے سے عطا کرنا یہ اللہ کی عادت ہے، ایک اللہ کی قدرت ہے، ایک اللہ کی عادت ہے۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ بغیر ماں باپ کے بھی انسان کو پیدا کرے، جیسے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ بغیر عورت کے بھی انسان کو پیدا کرے، جیسے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ بغیر مرد کے بھی صرف ایک عورت سے انسان کو پیدا کرے، جیسے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اور اسی طرح مرد اور عورت کے اختلاط کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما سکتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے، لیکن اس کی ایک عادت اور سنت ہے کہ انسان مرد اور عورت کے ملاپ ہی سے اولاد وجود میں آتی ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو اسی طرح صحت دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ نے کسی ڈاکٹر کو، کسی طبیب کو، کسی نیک بندے کو وسیلہ بنایا ہے، تو وہ جو شفا ہو رہی ہے وہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ تو اللہ کی عطا سمجھ کر کسی سے مدد مانگنا، کسی کو آواز دینا، کسی کو پکارنا، یہ شرک نہیں ہے، یہ عین ایمان ہے۔ خدا کے برابر سمجھتے ہوئے کسی کو آواز دینا، خدا کے برابر سمجھتے ہوئے کسی سے مدد طلب کرنا، یہ شرک ہے۔ اب بتائیے کہ جب یہ تعریف آپ کے سامنے آ گئی تو کیا جتنے بھی مسلمان یہ کر رہے ہیں وہ سب مشرک تھے؟ میں نے گزشتہ جمعہ ہی بتا دیا کہ 12 صدیوں تک یہی عقیدہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے چلتا آ رہا تھا۔ 12ویں صدی ہجری سے یہ نئے عقیدے کا، نئے فتووں کا اور نئے کمالات کا اظہار نجد کی سرزمین سے عبد الوہاب نجدی کے آنے کے بعد سے ہوا ہے، جسے نجدیت کہا جاتا ہے۔ ذرا تاریخ نجدیت آپ پڑھی، آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ تو اسی کی کتابوں کے اثر میں آ کر اب لوگ ایسے سخت شدید ہو گئے ہیں کہ میرے باپ دادا 11ویں کرتے تھے، وہ مشرک ہے۔ اچھا، تو آپ مشرک کی اولاد ہیں۔ میں 11ویں نہیں کرتا ہوں، میرے باپ دادا کرتے تھے، تو آپ مشرک کی اولاد ہیں، مطلب ہمارے دادا 11ویں کرتے تھے، مشرک تھے، تو تم مشرک کی اولاد ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، بعض لوگوں کو تو یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ بیٹا سعودی میں ہے، انتقال ہو گیا، بابا کی خبر سن کے آ گئے، جنازہ ہو رہا ہے، نماز جنازہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ میرے بابا خبروں پر جاتے تھے، 11ویں کرتے تھے، 12ویں کرتے تھے، مشرک ہے، مشرک تھے، لہذا میں مشرک کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ مطلب تو مشرک کی اولاد، باپ کو خود مشرک بنا دیا۔ یہ کیسا علم ہے، یہ کیسا ایمان ہے، اور یہ کیسی باتیں ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ علم سیکھیں، تحقیق سیکھیں، معلوم کریں، کسی ایک کی بات سن کر متاثر نہ ہو جائے، وہ کام شرک ہے، وہ کام بدعت ہے، کہہ دینا آسان ہے، ثابت کرنا مشکل ہے۔ تو اس طرح کی باتیں شیطان دراصل حقیقی چیزوں سے آپ کو دور کر دینا چاہتا ہے، ہمیں دور کرنا چاہتا ہے۔ جو خیر کے کام ہیں شیطان جانے بھی نہیں دینا چاہتا ہے۔ اب انشاءاللہ اگر آئندہ جمعہ موقع ملا تو 11ویں شریف کی کیا حقیقت ہے،
ایصال ثواب کی کیا حقیقت ہے، اور کیوں لوگ اسے شرک کہتے ہیں، کیوں بدعت کہتے ہیں، اس کے کرنے کے کیا فوائد ہیں، کیوں کرنا چاہیے، اس کے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہمیں ہدایت کا راستہ عطا فرمائے، مولا ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما، مولا صحیح ایمان صحابہ کرام والا ایمان عطا فرما، تابعین تبع تابعین اولیاء کرام کے نقش قدم پر ہمیں چلا، مولا شیاطین کے شر سے، بدعقیدہ لوگوں کے بدعقیدگی سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، مولا جس طرح تو نے زندگی عطا فرمائی ہے ایمان کے ساتھ، اسی طرح ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔